خواتین و حضرات، اب سے چند لمحوں کے بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ سچ کہا رب ذوالجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا۔ یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں
صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں. کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا. ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا ہو. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشین تھے, لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے. تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولیٹکس پہ آنے سے پہلے. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولیٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا. تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں, اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا. یعنی کوئی بھی شاید ہی کسی کو اتنی شہرت ملے, جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا, سب کچھ تھا میرے پاس. یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں, میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا. ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے. تو میرے ماں باپ جو تھے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے, وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے. اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا, کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی, وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو, آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بڑا جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی. تو ہم بڑے ہوئے, میرے بہنیں اور میں, ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا. تو جو یہ خودداری ہے نا, یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے. اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا, میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا. میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا, یونیورسٹیز میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی, پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتہ تھا, تاریخ کا پتہ تھا. میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی, اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر, یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتہ تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا. اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں, تو یہ ہمارے یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے. تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک, جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ, کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا. جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی. تو جب میں نے 25 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تو 3 میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں 3 چیزیں رکھی. انصاف, اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں, انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور, چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف, اور دوسرا انسانیت, رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں, جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی, جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے 2 ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی. جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ شرک ہے۔ سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ تین تھے میرے آج سے 25 سال پہلے، آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ تین چیزیں لکھی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا، میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ اب میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو۔ ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کر لی۔ دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں۔ فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا۔ اللہ نے ہمیں پر دیے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی، یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا، اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، میں نے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائی۔ نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے، اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا دیے۔ نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس کے، میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لوگوں کا ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا، لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے۔ یہ قوم جو ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے،
ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے. میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے, یا میرا کوئی باپ کچھ تھا, یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا, یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جیلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر. میں نے اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے اسٹرگل کرنی آتی ہے, مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. پاکستان پائندہ باد.